على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك تھوڑی سی بات کرتے ہیں، وقت تو تھوڑا سا ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ آگے ہونے والا کیا ہے. جیسے کچھ دنوں سے موضوع چل رہا ہے دجال کا. پچھلے ہفتے بھی دجال کی ہم نے بات کی تھی، دجال کے بارے میں بتایا تھا اور سب چیزیں میں نے بتائی تھی کہ اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور جو ہے اور جو الومناٹی ہے اور جو دجال کے چیلے ہیں وہ کتنی تیزی سے کام کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو لوط کے مقام پہ مار دیں گے، جب ان کو لوط کے مقام پہ مار دیں گے اور یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ، تو پھر ایک اور عذاب آئے گا. وہ کیا عذاب ہے؟ وہ آجود ماجود کا عذاب ہے. ذوالقرنین نے ایک دیوار کھڑی کی ہوئی ہے، تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی. مختصر کر کے بتاؤں گا، وقت کم ہے. وہ دیوار ٹوٹ جائے گی. وہ دیوار جب ٹوٹ جائے گی تو وہ آجود ماجود سینکڑوں کے حساب سے باہر آئیں گے، اور کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک انسان ہے، ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ ایک انسان کے برابر 1000 آجود ماجود ہوگا. یعنی کہ ایک انسان ہے تو اس کے برابر ایک آجود ماجود ہوگا. اور یہ بھی آدم علیہ السلام کے قوم سے ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہے. کیسے کہ آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. ایک تھا شام، ایک تھا سام، اور ایک کا نام سیف تھا. یہ 3 نام تھے، ذہن سے نکل گیا. وہ تینوں انہی کے بیٹے میں سے ہیں. اسی میں سے افریقن بھی ہے، اسی میں سے ٹرکی بھی ہے، اسی میں سے کالے حفصے بھی ہیں اور آجود ماجود بھی ہیں. تو یہ ایسے ہوں گے چونٹیوں کی طرح. جس طرح چونٹیاں جگہ بھر دیتی ہے، اس طریقے سے جگہوں کو بھر دے گی. اور ایک لشکر کا منہ ایک ملک کی طرف ہوگا اور دوسرا لشکر اس کے پیچھے ہوگا. اتنی بڑی اس کی تعداد ہوگی. اور وہ راستے میں جاتے رہیں گے، تو راستے میں جب جائیں گے تو کہیں دریا آئے گی، بڑے بڑے دریا، اور وہ دریا کو پی جائیں گے، پوری دریا کو پی جائیں گے. جب پوری دریا پی جائیں گے تو پیچھے سے اس کے لشکر آنے والا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ ہاں شاید یہاں پہ کہیں کسی زمانے میں دریا ہوا کرتا تھا. حالانکہ اس سے پہلے والا لشکر وہ دریا کا پانی پی چکا ہوگا. یہ عالم ہوگا، اور جو ان کو ملے گا وہ کھا جائیں گے راستے میں. وہ چوہا بھی کھا جائیں گے، بلیاں کھا جائیں گے، سانپ، شیر، جانور جو ملے گا وہ کھا جائیں گے. یہ ان کی کیفیات ہوگی. کھانے والے قوم تو ابھی بھی ہے، جیسے کہ چائنیز ہے، ہر چیز کھا جاتے ہیں. ایک شخص تھا بیچارہ، وہ چائنا گیا، اسے زبان نہیں آتا تھا، تو وہ کسی چائنیز کو بولا کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے. وہ چائنیز بولا چلو ٹھیک ہے میرے پیچھے آ جاؤ. اس کو اشارے سے پیچھے لے گیا، تو اس کو واش روم لے گیا. تو وہ سمجھا کہ اس کو واش روم آئی ہے، تو اس سے بولا بھائی مجھے واش روم نہیں آئی ہے. پھر اس نے منہ کی طرف اشارہ کیا، تو اس کو ہوٹل لے گیا، ریسٹورینٹ لے گیا. تو ریسٹورینٹ میں گیا، اس سے وہاں پر ہر چیز پک رہی ہے. چوہے بھی پک رہے ہیں، بلی بھی پک رہی ہے، سانپ بھی پک رہے ہیں. اور بندر کا سب سے زیادہ چائنیز کی غذا بندر کا دماغ، بندر کا بھیجا فرائی، وہ شوق سے کھاتے ہیں. تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ یہ بکرے کا گوشت لگتا ہے مجھے. تو اب وہ کس طرح بولے کہ بکرے کا گوشت، اس کو بولنا نہیں ہے سامنے والا. تو اس نے کہا یہ مہمے کا گوشت ہے، میٹ ہے. تو اس نے کہا نہیں، یہ بہو کا ہے. تو ایسے لوگ تبھی بھی ہے. تو آجود ماجود کا یہی حال ہوگا کہ پوری چیزیں کھا جائیں گے، اور لیکن مومنین کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے
عیسیٰ علیہ السلام کو تم جو ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت تھوڑے ہوں گے، مومنین تھوڑے ہوں گے، بولے آپ اس کو لے کے کوئی طور کے پہاڑ پہ چلے جائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے کوئی طور کے پہاڑ پہ چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا انسان ختم ہو گیا، تو وہ آسمان کی طرف جو ہے نا تیر کو اچھالیں گے، کہیں گے آسمان کی جو مخلوق ہے نعوذ باللہ اسے بھی ہم مار دیں. جب آسمان کی طرف تیر کو اچھالیں گے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہیں گے تیر کو پکڑ لو، اور وہ خون لگا کے نیچے بھیجیں گے. جب وہ خون لگا کے نیچے بھیجیں گے تو خون میں ایسا وائرس ہوگا. دیکھو ہر چیز وائرس بنانے والے اللہ کی ذات ہے. آج جتنی وائرس آ رہی ہے نا، تو یہ کہیں نہ کہیں اللہ ہم سے ناراض ہے. کس لیے ناراض ہے؟ کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کی ذات کی طرف دھیان نہیں ہے. عبادت اور گناہ میں کوئی فرق نہیں رہا، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہم سے صادر ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ ہمیں اللہ سے دور تو کرے گا، اور یہ گناہ کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو ہمیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے کہ میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ یہ جتنے بھی گانے سن رہے ہیں نا، جتنے بھی آپ لوگ گانے سانگ سنتے ہیں، اس کا الٹ آپ کریں گے نا تو سب دجالی پوجا ہے. لوگ کیوں سرور میں آ جاتے ہیں؟ تو جیسے گانا بجتا ہے لوگ سرور میں آ جاتے ہیں، تو یہ جادو کی دنیا ہے. لوگوں کو غشی کی طرف لے کے جاتے ہیں، کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے یہ رائٹ ہے، یہ غلط باتیں ہوتی ہیں. جب ان الفاظات کو الٹا کریں گے تو اللہ کے شان میں گستاخیاں نکلیں گی، دین کے خلاف گستاخیاں نکلیں گی. لیکن لوگ اس لیے مست ہو جاتے ہیں کہ ہوش نہیں آتا ہے جی، اس لیے ہوش نہیں آتا کیونکہ وہ سحر کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. جتنی دیر ہم فلم کو دیکھ رہے ہیں یا جتنی دیر ہم گانا سن رہے ہیں تو ہم اس وقت سحر کی دنیا میں ہوتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے ہمارے مائنڈ کو کیپچر کر لیا ہوتا ہے. اب بولیں گے مائنڈ پروگرامنگ ہوتی ہے، تو مائنڈ پروگرامنگ ہوتی کیا ہے بھائی؟ تو مائنڈ پروگرامنگ تو یہی ہوتی ہے، آپ کے ذہن کو کیپچر کر لیتے ہیں، اور وہ جو باتیں آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں وہی ڈالتے ہیں. جب وہ دماغ میں باتیں جاتی ہیں پھر وہ دماغ سے دل کی طرف جاتی ہے، پھر دماغ اور دل وہی بات مانتا ہے جو کفر کہتے ہیں. آج کل نیا دور آ گیا نا، نیا ماڈرن مسلمان ہو گیا ہے. بھائی سب کے مذہب کو آپ کچھ نہیں بولو، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. تو پھر جب صحیح اور غلط میں کوئی فیصلہ نہیں ہے تو سب کچھ صحیح ہے. اگر ہندو بھی صحیح ہے، اس کا پوجا بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اور جو ہے یہودیوں کا اپنی عبادت صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، تو پھر جنت اور جہنم کیوں ہے؟ تو جنت اور جہنم ہونا ہی نہیں چاہیے، سب صحیح ہے. تو سب صحیح نہیں ہوتا، ایک صحیح ہوتا ہے باقی غلط ہوتا ہے. تو یہی راستہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، اور آج ہم یہ راستہ بھول گئے، بالکل غافل ہو گئے، تو اس لیے پریشان ہیں. بات مختصر کہ اللہ رب العالمین جو ہے ان تیروں پہ وائرس ڈال کے بھیجیں گے، اور وہ وائرس جو ہے ان کو لگے گا تو ان کے گردن میں گٹلیاں پیدا ہو جائیں گی. گلٹی ہوتی ہے نا، یہ ناجود موجود قوم کے لوگوں پہ گٹلیاں پیدا ہو جائیں گی، گلٹی ہو جائیں گی. گلٹی ہونے کے بعد اس سے وہ مر جائیں گے، اور اتنا کثیر تعداد ہوگا کہ کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا. اتنے ہزاروں کروڑوں میں اربوں میں ہوں گے، کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا، پوری زمین بھر جائے گی. پھر اللہ رب العالمین جو ہے آسمانی جانور بھیجیں گے. گدھ ہوتے نا اڑنے والے جانور، ان کو اٹھا کے لے جائیں گے، اور سمندر میں جہاں اللہ تعالیٰ بولیں گے وہاں انہیں غرق کر دیں گے. پھر اللہ رب العالمین رحمت کی بارش برسائیں گے. جو رحمت کی بارش برسے گی تو وہ زمین سے سب آجود موجود خون پاک ہو جائے گا اور صاف ہو جائے گا. تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے اب آپ مؤمنین کو لے کے زمین پہ آ جائیں، دنیا میں آپ زمین پہ آ جائیں ان کو لے کے. تو کوئی طور سے اتریں گے، زمین پہ آ جائیں گے. پھر پورا دین ہوگا، 40 سال کا دین ہوگا، لیکن 40 سال کا عرصہ ایسا ہوگا، اتنا برکت ہوگا اس میں، کیونکہ کوئی ایک بندہ اللہ کے نافرمانی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ایک بندہ اللہ کا حکم توڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی ایک بندہ اللہ کی ذات کے اور اس کے نبی کے خلاف چلنے والا نہیں ہوگا. تو
تو اللہ رب العالمین اتنا برکت عطا کر دیں گے کہ ایک بیل یا ایک گائے کا دودھ جو ہے، بھائی بھینس کا دودھ پینا بھی نہیں چاہیے، گائے کا دودھ پیو، ٹھیک ہے؟ ہمارے نظام الٹا ہو گیا ہے سب چیزیں. پہلے لوگ سیدھی ٹوپی پہنتے تھے، الٹا پہنتے، کہ بولتے کیا بات ہے، بولے فیشن ہے. ایسا ہی ہے نا. وہ کئی لوگ بولتے بھائی رات کو کیوں ٹوپی پہنا ہوا ہے، بولے بس عادت ہو گئی ہے. بعض لوگ چشمہ یہاں رکھتے ہیں، بولے کیوں بھی یہاں بھی آنکھیں ہیں. اچھا، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے کھانا ہے بھینس کا گوشت اور گائے کا دودھ. یہاں الٹا ہو گیا ہے، گائے کو کھایا جاتا ہے، بھینس کا دودھ پیتے. تو ایک جو جانور ہوگا گائے، اللہ رب العالمین پورے خاندان کے لیے کافی کر دیں گے. اتنی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. اور اللہ رب العالمین جو ہے، اللہ رب العالمین ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پورے گھر والے اس کو مشکل سے کھا سکیں. کتنا بڑا انار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی تم گناہ چھوڑو اور گناہ سے دور ہو جاؤ، دیکھو میں کیسے برکت دیتا ہوں. آج ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، پھر بولے برکت نہیں ہے. تو بھائی برکت کیسے ہوگی؟ تو اتنی اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس دنیا سے تشریف لے کے جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، انتقال ہو جائے گا. تو پھر دوبارہ جو فسق و فجور شروع ہو جائے گا. پھر دوبارہ فسق و فجور شروع ہو جائے گا، شرارتی لوگ گناہ کی طرف مائل ہو جائیں گے اور گناہ جاری ہو جائے گا دوبارہ، اللہ کے نافرمانی. پھر اللہ رب العالمین جو ہے ایسی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے جس کو مومنین بندے جو ہوں گے نا، اللہ کے مقرب بندے، ان کو وہ لگے گی ٹھنڈی ہوا اور ان کا انتقال ہو جائے گا. وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، مر جائیں گے سب سے سب مومنین. پھر جو وہ فاسق فجور لوگ ہوں گے، اللہ رب العالمین وہیں سے قیامت شروع کریں گے. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے قیامت آنی ہے. اور چونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آگے پتہ ہی نہیں کہ امت آگے کیا ہونا ہے، اور ہمارے بچوں کو نہیں پتہ، اور کفر کو ہر چیز پتہ ہے، اپنے بچوں کو سب چیزیں پتہ ہے. تو بھائی اس کی تیاری کریں کہ اللہ آنے والا وقت جو امام مہدی کا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اور اللہ رب العالمین جو ہے ہم سے کام لے لے، اللہ اپنے راستے میں ہمیں قبول فرما لے، اور جو ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اسی کے لیے کوشش ہے اور ضرب لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کو زندہ کر دے. سب ساتھی قریب قریب آ جائیں، ذکر کا عمل شروع کرتے ہیں.